اچھی تقریر کرتا ہے اور بڑا اچھا خطیب ہے، لیکن مجھے خود اس قدر میں گمان اور غم اور فخر، میں نے اس پہ کبھی تکبر نہیں کیا الحمدللہ، نہ میں نے کسی کو حقیر سمجھا کہ کسی دوسرے خطیب کو میں حقیر سمجھوں یا سمجھوں کہ یہ اچھا خطیب نہیں ہے، نہ میرے ذہن اور وہم و گمان میں بھی یہ بات کبھی اللہ سے ثابت نہیں، آپ سے ثابت نہیں، وہ کیا بنے گا؟ کس دن میرا نبی پیدا ہوا وہ دن بھی مبارک ہے، وہ ہفتہ بھی مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی، اور وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ ذرا اس شخصیت کو دیکھ جسے تو نے ایک دن میں محدود کرنے کی سازش کی ہے کہ ان کے آنے سے ایک دن مبارک ہوا یا صرف ایک مہینہ مبارک ہوا، اس شخصیت کو دیکھ، وہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے نا تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس خطیب کو دعوت دینے لگا ہوں، ایک ایسا خطیب، ایک ایسا مقرر جو توحید پر گفتگو کرے تو قرآن کی آیات کی بچھار کر دے، سیرت پر بولے تو موتی رول دے، صحابہ کی عظمت کا دفاع کرے تو دشمن بھی حیران و ششدر رہ جائے۔ بلا مبالغہ ایک ایسا خطیب جو حالات حاضرہ پر گفتگو کرے تو ادب کے دائرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر چیز کو بیان کر دے، ایک ایسا خطیب جو اپنے مدعا کو دلائل سے ثابت کر دے لیکن دشمن کی عزت پروار نہ کرے۔ بلا مبالغہ ایک ایسا خطیب جس کا انداز نرالا ہے، الفاظ کی جزالت، انداز کی خوبصورتی، شاید اس وقت پورے پاکستان میں کسی بھی خطیب کے اندر اتنے کمالات ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلیانی کو عطا کیے۔ ان سب کے باوجود اس کے کہ دلائل کے انبار ہیں، باوجود اس کے کہ دشمن بہت زیادہ ہیں، باوجود اس کے کہ گالیاں دینے والے، فتوے لگانے والے، باتیں کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پایا۔ جب بھی کسی سے بات کی، اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر کی، کسی کے اکابر کے بارے میں، کسی کے بڑوں کے بارے میں کبھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہو کہ یہ انسانیت سے گرا ہوا لفظ ہے۔ بلا مبالغہ ایک ایسا خطیب، شاید شاعر نے پتہ نہیں کس کے لیے شعر لکھے تھے لیکن میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اگر وہ بنانی صاحب کے لیے لکھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شعر بنانی صاحب کی اس ساری خطابت کے اوپر، اس صبر کے اوپر فٹ آتے ہیں کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہزار دعوے ہوں 100 دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو سجا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، یا میں یوں کہوں کہ وہ مجمع کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ میں دعوت خطاب دوں گا شہنشاہ اقلیم سخن، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب۔ Allah
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی سیرت کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر اللہ کسی شخص کو حضرت نوح اتنی عمر دے دے اور پھر اسے جبریل کی زبان دے دے اور بغیر کوئی اور کام کیے وہ آقا کی سیرت کو بیان کرتا رہے تو سیرت کے بیان کرنے کا حق ادا حافظ شیرازی نے میرے آقا کی عظمت پہ بہت کچھ کہا آخر میں آ کے کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر اے حسینوں سے بڑھ کے حسین اور اے جمیلوں سے بڑھ کے جمیل میں تیرے چہرے کی رانائی دیکھتا ہوں ہونٹوں کی نزاکت دیکھتا ہوں ماتھے کی سروٹی دیکھتا ہوں تیرے چہرے کی چمک دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند تو روشنی تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا اتنا کچھ کہنے کے بعد وہ کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ اس طرح تیری تعریف کرنے کا حق ہے وہ ممکن ہی نہیں بس تیری منقبت میں یہی کہا جا سکتا ہے بعد خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر ساری کائنات سے اعلیٰ اور ایک اللہ سے کم اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا نادام دوست ہے اس نے اتنی عظیم ہستی کو ایک مہینے میں محدود کرنے
کرنے کی سازش کی. ایک دن میں محدود کرنے کی سازش. اس ہستی کی عظمت دیکھو. اور یہ کہتا ہے 12 ربیع الاول کا دن مبارک ہے اس لیے کہ اس میں ہمارے نبی پیدا ہوئے. خوشی کا دن. ایک دن خوشی کا. ہر بچے کی پیدائش کا دن ہوتا ہے. کیوں بھائی کئی لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ نہیں مناتے؟ بولتے نہیں. عیسائیوں کی رسم ہے. عیسائیوں کی رسم ہے نا. مسلمانوں میں تو یہ نہیں ہے نا کہ سال بسال دن مناؤ. پھر جب بچے کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر میں چھٹیاں لگتی ہیں, غبارے لٹکائے جاتے ہیں, کیک کاٹے جاتے ہیں, کچھ بھنگڑے شنگڑے, تالیاں. اللہ کے بندے ایک دن تو ہر بچے کی پیدائش پہ خوشی کا ہوتا ہے. تو نے اس عظیم ہستی کو بھی ایک دن میں محدود کر دیا کہ یہ دن مبارک ہے. ہمارے متعلق تو نے کہا یہ گستاخ ہیں, بے ادب ہیں, منکر ہیں, یہ نبی کو مانتے ہی نہیں. گالی تو مکا چکی. کبھی ہم غریبوں سے بھی پوچھا ہوتا, ہم مسکینوں سے بھی پوچھا ہوتا کس دن میرا نبی پیدا ہوا, وہ دن بھی مبارک ہے. وہ ہفتہ بھی مبارک ہو گیا. وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا. وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا. وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی. اور وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا. کائنات کے اتنے عظیم انسان کو ایک دن میں محدود کرنے کی سازش کی. 12 ربیع الاول کا دن مبارک ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے. ان کے آنے سے کوئی ایک دن مبارک ہو؟ ان کے آنے سے تو پوری زمانہ. ان کی عظمت تو ذرا دیکھ میرے بھائی. اس شخصیت کو ذرا اس شخصیت کو دیکھ جسے تو نے ایک دن میں محدود کرنے کی سازش کی ہے کہ ان کے آنے سے ایک دن مبارک ہوا یا صرف ایک مہینہ مبارک ہوا. اس شخصیت کو دیکھ, وہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے نا تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. اس شخصیت کو تو نہ دیکھ. تو نے کہا ربیع الاول آ گیا ہے جی, مبارک ہے جی, استقبال کرو جی. ان کے آنے سے صرف ایک مہینہ مبارک ہوا, ان کے آنے سے صرف ایک دن مبارک ہوا ہے. قبلے تبدیل کے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. علماء کرام, میں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ والا معنی نہیں کر رہا, وہ اور معنی کر رہا. میں عام مفسرین والا معنی. دوسرے پارے کی ابتدا پڑھو, سیقول السفہاء. اللہ نے پیش کی اطلاع دی, آپ کا قبلہ بیت المقدس سے ہم بیت اللہ بنائیں گے نا تو بے وقوف لوگ بڑے بکواس کریں گے. یہودی بھی بکواس کریں گے, منافق بھی بکواس کریں گے. کوئی کہے گا اس کو وطن کی یاد آ رہی ہے تبھی بیت اللہ قبلہ بنایا ہے تو یہ یہاں سے چلا جائے گا. کوئی کہے گا کیسا نبی ہے جس کو اپنے قبلے کا ہی پتا کوئی نہیں, کبھی ادھر منہ کرتا ہے کبھی.
تو جب ہم قبلہ بدلیں گے نا، بیت اللہ بنائیں گے نا، تو بیوقوف لوگ بڑی باتیں بنائیں گے۔ اب میرے نبی کو یقین ہو گیا کہ قبلہ تے بدلنا ہی بدلنا ہے، کہ میرا قبلہ ہوں بیت اللہ بڑھنا ہی بڑھنا ہے، یہ میرے دادے کا قبلہ ہے۔ تو میرے نبی اندر اندر سے خوش ہیں، اور وہی کے انتظار میں میرا نبی بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، پھر نیچے دیکھ لیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں۔ جبریل آئے اور قبلے کے بدلنے کا حکم لائے۔ اللہ نے قرآن میں میرے نبی کی اس ادا کا بھی ذکر کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا اساں ویکھدے پئے۔ نرا کا میں نے ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں صرف نرا نہیں ہے، قد نرا، خدا گواہ ہے کچھ لفظ ہی کوئی نہیں۔ اس قد نے جڑی لذت پیدا کیتی، قد نے جڑا مزہ پیدا کیتا، قد نے جڑا حظ پیدا کیتا، قد نے جڑی عقیدت پیدا کیتی نا، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں۔ پنجابی چ ایک لفظ ہے، ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا پنجابی میں مزہ ہی آ گیا۔ کون پتہ نہیں وہ پنجابی میاں علی دی آندی بھی ہے کہ نہیں، کون وہ دی لذت آندی بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میرا سونا پیغمبر ہو، تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا اساں ڈاٹھا ویکھدے پئے ہاں، ڈاٹھا ویکھدے۔ ان کی اداؤں کے رب تذکرے کرتے انہوں نے انہیں ایک مہینے میں بند کرنے کی کوشش کی۔ نبی لوگ آ گیا، دھنیا لگاؤ، یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، ہمارا نبی اس میں پیدا ہوا، اسے ایک دن میں ایک مہینے میں محدود کرنے کی آپ نے کیوں یہ غلطی کی؟ آپ نے اتنی عظیم ہستی ہے، اللہ اکبر۔ کہنا تو میں کچھ اور چاہتا تھا لیکن بات ادھر جانے کے لیے، اتنی عظیم ہستی کو ایک دن میں اور ایک مہینے میں تو نے محدود کرنے کی کوشش کی، جو اتنی عظمتوں والا ہے کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے نکل کر مسجد کے محراب کی طرف آتا ہے، رب ساری جگہ کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ چلتا ہے تو جگہ ریاض الجنت بن گیا۔ تو نے انہیں ایک دن میں محدود کر دیا، اتنی عظمتوں والا ہے، گھر کی کھڑکی سے نکل کے مسجد کی جانب آئے تو سارا راستہ ریاض الجنہ بن جاتا ہے، اور اس قبرستان میں کھڑے ہو کر مرنے والوں کے لیے دعا کر دیتا ہے، اللہ اس پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، ان کے آنے سے ایک دن مبارک ہے، وہ کوئی معمولی ہستی ہے کہ ان کے تشریف لانے سے صرف ایک مہینہ مبارک ہے۔ آج ایک بابا سے سوال ہوا، ایک چینل، ان کا اپنا چینل ہے، بابا سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سالگرہ کو عیسائی بناتے ہیں، تم بھی ہر سال نبی پاک کا جو دن مناتے ہو اس میں جو کیک کاٹتے ہو، کیک اب کیک بھی کٹتا ہے کئی جگہوں پہ، اب 63 من کا کیس اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم کے چاہنے جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی، اس طرح وہ یہود و نصارہ کی روش پہ چلے۔
عیسائی کیک کاٹتے ہیں سالگرہ. بابا جی سے سوال ہوا تم بھی میلاد پہ کیک کاٹتے ہو, یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے. بابا کہتے ہیں عیسائی مٹھائی نہیں کھاتے, تم بھی کھاتے ہو. وہ روٹی کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو, وہ پانی پیتے ہیں تم بھی پیتے ہو. مرنا نہیں, کھانا پینا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. مٹھائی کھانا عیسائیوں کا طریقہ ہے. لیکن سالگرہ پہ کیک کاٹنا, سوال آپ سے کیا ہو رہا ہے, جواب میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انہی بزرگوں سے سوال کسی نے کیا جو پڑھے لکھے لوگ ہو. اگر دوسرے مسلک کے میرے کوئی بھائی یہاں آئے ہو, نوجوان سکول کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بچے یہاں آئے ہو, خدا کے لیے میری بات کو غور سے سنیے گا. ماننا نہ ماننا آپ کی اپنی مرضی ہے. بابا جی سے سوال ہوا تم جو میلاد کا جلوس نکالتے ہو صحابہ نے نکالا تھا؟ بزرگوں نے کیا جواب دیا؟ بزرگوں نے کہا تو سام بریانی کھاندے ہو, صحابہ بریانی کھاندے سن. اِنَّا لِلَّهِ اِذَا فَاتَ الْحَيَاءُ فَفَلْ مَا شِئْتَ. بے حیا باش اچھے خواہی. میں ایک دفعہ واقعات میں گیا, میں نے رد بدعت پہ تقریر. بدعت کیا؟ کسی کام کو نیکی سمجھ کے کرنا, اس کام کا ثبوت نبی پاک اور صحابہ سے, اور اسے کیا سمجھنا؟ دین. دین دین کیا سمجھنا؟ دین میں دین سمجھ کے زیادتی کرنا. صحابہ سے ثابت نہیں, آپ سے ثابت نہیں, وہ کیا بنے گا؟ میں تقریر کر کے آ گیا, ایک مولانا آئے, انہوں نے کہا بندیالوی کیا کہتا تھا, جو چیز نبی پاک کے زمانے میں نہیں وہ بدعت ہے. یہ بندیالوی جس کار پہ چڑھتا ہے یہ نبی پاک کے دور میں تھی؟ لوگوں نے کہا جی نہیں. بندیالوی جو اینک پہنتا ہے یہ آپ کے دور میں تھی؟ یہ جو پنکھے ہیں, یہ سائیکل, موٹر سائیکل, یہ آپ کے دور میں تھے؟ پھر یہ بھی بدعت ہے نا, یہ بھی تو آپ کے دور میں نہیں تھے. پھر میں وہاں اس کا جو جواب میں نے اس مولانا کو دیا, اگر اجازت ہو تو میں سنا. میں نے کہا مولانا میں کار پہ دین سمجھ کے نہیں کرتا, میری مجبوری ہے, سفر کاٹنا ہے, میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا, میری مجبوری ہے, نظر کمزور ہے. پھر پتا اینک پہنتا, پہلے میں اینک پہنتا تھا, میری نظر 2 نمبر کمزور تھی, اور سامنے بتاؤں میں عمرے پہ گیا, مجھے وہاں محسوس ہوا کہ یہ میری اینک مجھے فٹ نہیں ہو. میں واپس آیا, میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, کمپیوٹر میں چیک کی, اس نے کہا بڑی 2 1 نمبر ہو گئی. میں نے اینک پہننی چھوڑی. میں نے کہا میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا, میری مجبوری ہے, میں پنکھا دین سمجھ کے نہیں چلاتا, میری مجبوری ہے, میں پلاؤ دین سمجھ کے نہیں کھاتا, میری مجبوری ہے کہ تیرے جرأت ہے نا تم ہی اتنے لوگوں کے سامنے آکھو میں میلاد النبی دا جلوس ہو دین سمجھ کے نہیں کٹتا, میری مجبوری ہے. تو جو خدا کے ساتھ مثال دیتا ہے, پنکھے کے ساتھ مثال دیتا ہے, یہ تو دنیا کی بات ہے, یہ کوئی ثواب سمجھ